نگو بھائی کے ہاتھ میں چھید ہو گیا تھا۔ اس نے بالکل بھی اس کی عمر کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ ایک جنون سا سوار تھا اس پر، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سامنے نگو بھائی کے دوسرے ہاتھ میں بھی چھید کر دیا گیا، اور اس نے اسی رفتار سے چکٹی چلاتی نگو بھائی کا منہ اپنی سخت انگلیوں کی جکڑ میں قید کر لیا۔ بتا مجھے میری آنا کو اور کس کس نے چھوا ہے؟ وہ آنکھیں نکال کر دھاڑا۔ اس وقت وہ جگہ کسی کوٹھے کا منظر نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں کھڑی ہر عورت اور مرد سہما ہوا ہے، وہ بھی سہراب خان کے اثر سے مرعوب، بالکل ساکت اور خاموش کھڑا ہے۔ نگو بھائی کا انجام ان سب کے سامنے تھا۔ کسی نے نہیں چھوا اسے، کسی نے نہیں چھوا۔ نگو بھائی چلانے لگی، جبکہ دوسری طرف سہراب نے اسے دور دھکیل دیا۔ جبکہ ارد گرد دیکھا، نگو بھائی کا خون فرش پر چاروں جانب بکھر گیا۔ وہ بالکل ہر اس عورت کی طرح تڑپ رہی تھی، اس وقت زمین پہ پڑی، جس طرح وہ یہاں زبردستی لانے والی عورت یا لڑکی یا بچی کو زبردستی کام پر اکساتی تھی، اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے سامنے تڑپتی تھی۔ سہراب اس کے آگے جمع کھڑا رہا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی، ارے میری مدد کرو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ بھلا اس کے ہوتے ہوئے کسی میں جرأت تھی آگے بڑھ کر نگو بھائی کو اٹھانے کی؟ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ وہ دو آدمی نگو بھائی کے خاص ملازم سہراب سے چھپے ہوئے تھے کہ اگر سہراب کی نظر ان دونوں پر چلی گئی تو سہراب ان کا انجام کیا کرے گا؟ تبھی وہ فرار ہو گئے اور چھپ گئے تھے۔ ایک چھوٹی عمر کی بچی آگے آئی اور اس نے سہراب کی جانب آنسو سے تر آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سہراب، جو اس وقت زہر اگلنے کے لیے سب پر تیار تھا، ایک دم پلٹا، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کہ چپ ہو گیا۔ وہ بچی صرف 12 سال کی تھی اور بے حد کمزور تھی، اور اس کی آنکھوں میں لاتعداد آنسو تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے اماں ابا کے پاس چھوڑ دو بھائی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ میر سہراب خان ساکت کھڑا اس بچی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، شاید ہم نہیں جانتے اس دنیا میں کتنے لوگوں پر کس طرح کیسے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سانس اندر کھینچا اور اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ جاؤ، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ ایسا لگا وہ پنجرے سے معصوم چڑیوں کو آزاد کر رہا ہے۔ وہ بچی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کوٹھے کی مالک کی بے چینی سی دیکھنے لائق تھی۔ وہ سخت تیوروں میں نگو بھائی کو دیکھنے لگی۔ آخر کو اس کی وجہ سے اس کے کوٹھے پر یہ سب ہو رہا تھا۔ بس نہیں چلا کہ آگے بڑھ کر اس کا گلا ہی دبا دے۔ مگر نگو بھائی کا حال سب دیکھ چکے تھے۔ اگر کوئی نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی اس عورت نے اپنا حال نگو بھائی جیسا کرانا تھا۔ کیا سچ میں؟ وہ بچی بولی تو سہراب نے سر ہلا دیا۔ وہ بچی شاید اپنی معصومیت دوبارہ مل جانے پر بہت خوش تھی۔ روتی چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگ اٹھی، اور اس بچی کے دیکھا دیکھی جیسے پنجرے سے رہا ہونے والی لڑکیاں وہاں سے بھاگنے لگی تھیں۔ سہراب وہیں کھڑا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے شاید کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، نہ ہی یہ محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ اچھا کرتا یا کر رہا ہے، مگر آج ایسا محسوس ہوا کہ اس نے کچھ اچھا کیا ہے۔ وہاں سے جو جانا چاہتا تھا چلا گیا۔ باقی ایک دو ہی کوئی لڑکی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ نگو بھائی ہائے ہائے اب بھی کر رہی تھی۔ سہراب ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا دوسرا رخ مرتضیٰ تھا، مگر وہ جانتا تھا مرتضیٰ یہاں سے بھاگ گیا ہوگا، تبھی وہ دوبارہ اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے فلور پر آیا تو خاموشی اور سناٹے کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ جانے کیوں گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی اس نے ذرا قدموں میں تیزی بڑھائی، اور وہ بھاگ کر اپنے روم کا دروازہ کھول گیا۔ اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔
اس کا شک بالکل درست نکلا۔ اس کے پیٹھ پیچھے مرتضیٰ نے اس پر ایک اور وار کر دیا تھا، مگر یہ وار اتنا خطرناک تھا کہ مرتضیٰ شاید سوراب سے بچ نہ پاتا۔ اس نے دانت پہ دانت چڑھا لیے۔ وہ خالی بیڈ اور زمین پہ پڑی نرس کو دیکھ کر وہاں سے پلٹ گیا۔ سر، ہمارے 2 آدمی مار دیے ہیں، اس کے ایک گارڈ نے بتایا۔ سوراب تیزی سے چل رہا تھا کہ گارڈ کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑا۔ اسے مرتضیٰ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اتنی کہ کوئی اس نفرت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہاں، اتنی نفرت جتنی مرتضیٰ بھی خود سوراب خان سے نہ کرتا ہو۔ پہلے عادل کو مار دیا اور اب اس کے 2 گارڈز۔ وہ علینا کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، تبھی وہ تیزی سے باہر نکلا تھا، مگر گارڈ کو کسی بھی بات کا جواب دیے بنا وہاں سے نکل گیا۔ رخ کراچی کی جانب تھا۔ شاید اب مرتضیٰ کی جان کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے گارڈز نے اسے فلائٹ کا بھی کہا، مگر اس وقت دماغ کنٹرول میں نہیں تھا۔ مرتضیٰ کراچی جلد لوٹنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں کہ سوراب کو پیچھے سکون میں چھوڑ جائے، کہ اسے لڑکی بھی مل جائے اور اس کے پاس پیسہ بھی بے شمار ہو۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہتا تھا کہ سوراب کی زندگی میں سکون آئے۔ تبھی وہ ہوٹل پہنچا اور اس کے روم کا لاک قسمت سے اس وقت کھلا تھا، اور مرتضیٰ نے بس اسی لمحے کا فائدہ اٹھایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نرس کے اٹھتے ہی نرس کے سر پر پاس پڑا لیمپ مارا اور وہ نرس لہرا کر زمین پہ گر گئی، جبکہ اس نے بسترے پر سوراب کے کمبل میں سختی سے جکڑے پڑی علینا کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ علینا ایک دم ہوش میں آ گئی اور ہوش میں آتے ہی مرتضیٰ کے بازوں کو خود پر پا کر وہ گھبرا کر کچھ کرتی۔ مرتضیٰ نے خود ہی دوسرے ہاتھ سے رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ لڑکی اسے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ علینا ایک دم زمین پر جا گری اور مرتضیٰ کو پرواہ نہیں تھی اسے کتنی چوٹ لگی یا نہیں لگی۔ وہ علینا کو بازوں میں اچک کر تیزی سے وہاں سے کراچی کے لیے نکل گیا تھا۔ علینا کی آنکھ کھلی تو خود کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ وہ حیرانگی سے اس جگہ کو پہچان میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ جگہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت خوب جوان، تم نے ہمارا دل خوش کیا ہے، اگر زمین نہیں تو رخیل ہی سہی۔ ویسے تمہارا یہ تحفہ مجھے پسند آیا، اور باقی رہی زمین کی بات تو چلو تمہارے لیے مزید انتظار کر لیں گے۔ قاسم نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور ہوش میں آتی علینا کا چہرہ اپنے کالے سیاہ ہاتھ میں جگڑ لیا۔ علینا کو لگا اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا ہو۔ وہ ذہنی طور پر واقعی اس قابل نہیں تھی کہ وہ مزید کوئی بھی ایسی چیز برداشت کرتی۔ اس کے کالے سیاہ اور عجیب انداز میں رنگتے ہاتھ اپنے چہرے، گالوں اور ہونٹوں پر محسوس ہوئے تو وہ تلملا گئی، رونے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ سسکی، مگر سامنے کھڑے 2 مرد وہ مرد نہیں تھے جو محافظ ہوتے ہیں، عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ تو لٹیرے تھے، ایسے لٹیرے جن کا کام ہی عزتوں کو لوٹنا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنا گلا بیٹھا چکی تھی۔ قاسم نے علینا کے تھپڑ مار دیا۔ زہر لگتی ہے مجھے چیختی چلاتی عورتیں، وہ اس کے بال جگڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ مرتضیٰ دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ کوٹھے پہ سے تو بچ گئی تھی، اب یہاں سے کیسے بچتی؟ قاسم جیسے وحشی سے کیسے بچتی؟ علینا کی گردن ایک دم گر گئی۔ وہ مزید خود کو بچا نہیں سکتی تھی۔ نم دھندلی آنکھوں سے وہ دیکھ رہی تھی مرتضیٰ کو مسکراتا ہوا، جبکہ قاسم نے اپنی کارروائی شروع کرنا چاہی۔ ابھی اس کی گردن میں اپنا منہ دیا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ مرتضیٰ نے بھڑک کر قاسم کی طرف دیکھا۔
علینا میں بالکل سکت نہیں تھی کہ وہ ہل بھی سکے۔ وہ اتنی ہی سختی سے جکڑی ہوئی تھی رسیوں میں۔ قاسم نے نخوت سے فون اٹھایا۔ اس کے خاص بندے نے اسے کوئی بات بتائی تو وہ ایک دم وہاں سے نکل گیا۔ مرتضیٰ اس کی اس قسمت پہ حیران ہی رہ گیا۔ وہ اس کے سامنے آیا اور علینا کا منہ جگڑا۔ وہ تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تم ہی ہو جس نے اسے یہاں تک پہنچایا۔ مرتضیٰ خان سے زیادہ اہمیت دی اسے، لیکن افسوس نہیں بچا سکے گا تمہیں۔ وہ ہنسا۔ علینا کچھ نہیں بولی۔ مرتضیٰ نے غصے سے اس کا ادمخ چہرہ جھٹکا اور اب بھی وہ پلٹتا کہ اس کی کمر سے ہی کسی نے اسے جکڑا اور زمین سے اٹھا کر ایک طرف پٹک دیا۔ مرتضیٰ اس اچانک حملے پر چلا اٹھا، مگر سوراب سے شاید وہ خود کو بچا نہیں سکتا تھا۔ سوراب بنا رہے اس کی جانب بڑھا اور ایک بار پھر سے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ وہ سوراب کے سامنے اتنا بھی بھاری نہیں تھا، تبھی سوراب نے اسے فٹ بال کی طرح لے کر مارا تھا۔ اچھا کمینے، تو مارے گا اسے؟ ہاں، تو مارے گا؟ تو جانتا ہے یہ کس کی ہے جانتا ہے؟ وہ اس کی گردن جگڑ کر چیخا کہ چاروں جانب اس کی آواز بکھر گئی اور اس کی آواز کی گونج دور دور تک سنائی دی تھی۔ سوراب اس سے پہلے مرتضیٰ کی طرف مزید بڑھتا کہ مرتضیٰ اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگا، مگر سوراب نے اس کی گردن جکڑ لی اور وہ جانتا نہیں تھا اس نے مرتضیٰ کو کس طرح مارا تھا۔ اتنا مارا کہ مرتضیٰ کا سر پھٹ گیا۔ اس کا چہرہ لہوحان ہو گیا، اس کے کپڑے پھٹ گئے، مگر سوراب پاگل ہو چکا تھا۔ قاسم اور اس کے آدمی شور ہنگامے پر اندر بھاگتے آئے، مگر یہ منظر دیکھ کر اور سامنے والے کا وجود اور اس کا وحشی پن دیکھ کر وہ لوگ وہیں رک گئے۔ مرتضیٰ کو ایک چھوٹے کی طرح اس نے دور دھکیلا اور مڑ کر ان سب کی جانب دیکھا۔ آنا دونوں ہاتھوں میں علینا کا چہرہ پکڑ کر اس نے دیکھا تو اس کا دل کٹ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ کیا سہ رہی تھی۔ علینا نے آنسوؤں سے تر چہرے سے اس کی طرف دیکھا اور وہ خود پہ پڑے اس اذیت امیز لمحوں کو بوجھ نہ سہتے ہوئے بچوں کی طرح رو دی۔ جب کہ سوراب نے اسے پھر سے سینے میں جکڑ لیا، اس کے ہاتھ جلد از جلد کھولے اور اسے آزاد کر کے خود میں پیوست کر لیا۔ اس کے بالوں پر پیار کرتا، وہ خود میں سمیٹتا جا رہا تھا کہ مرتضیٰ نے پیچھے سے اس کے سر میں کوئی چیز مار دی۔ ایک دم جیسے سب سن ہو گیا۔ علینا پر سے اس کا ہاتھ ہٹا اور وہ پیچھے جا گرا، جبکہ سوراب کے سر میں سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اچانک آنکھوں کے آگے دھندلا پن چھا گیا، جبکہ وہ کوئی بھاری چیز تھی، لوہے کی۔ سوراب کے اوسان خطا کر گئی کہ وہ اتنا مضبوط طاقتور شخص جیسے ڈھیر ہوا تھا۔ دوسری طرف علینا ایک دم اس کی جانب بڑھی۔ سوراب، وہ اس کا نام پکارتی، ارد گرد دیکھتی، اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوراب اٹھو پلیز، وہ رو رہی تھی، جبکہ قاسم نے ہنستے ہوئے علینا کو پیچھے سے کھینچ لیا۔ سوراب، علینا چلائی۔ سوراب کی آنکھوں میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ قاسم نے ہنستے ہوئے سوراب کی طرف دیکھا اور اس نے اس لوہے کے راڈ کو سوراب کے منہ پر مارنے کے لیے ہوا میں بلند کیا، جبکہ اس فضا میں علینا کی چیخیں بھی تھیں کہ ٹھا کی آواز سے ایک دم سکوت چھا گئی۔ مرتضیٰ کے ہاتھ سے علینا چھوٹی اور سہراب کی جانب دوڑی۔ وہ اس کو اپنے کمزور بازوؤں میں سمیٹ چکی تھی یا سمیٹنا چاہ رہی تھی۔ سوراب، وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔